بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات ہوا تھی روز ازل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میسیج دینا مقصود ہوتا ہے. تھوڑی سی زبان جو ہے وہ کیونکہ اردو شاعری ساری زندگی کہیں کہیں کوئی لفظ مشکل آ جاتا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی جنریشن کو نئی جنریشن کو خاص طور پر ان کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے. وہ میں وضاحت کر دوں گا جہاں کوئی مشکل لفظ. ایک لفظ ہے جمود. جمود کو کہتے ہیں جہاں پر سکتا ہو, سناٹا ہو, بالکل کوئی آواز نہ ہو, ہر چیز ٹھہری ہوئی, اس کو کہتے ہیں جمود. ہوا تھی. درود پر ربائی پڑھ رہا ہوں. درود کتنی اہمیت ہے, امپورٹنٹ. برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات. آپ میرا ساتھ دیجیے گا. ہوا تھی اور نہ فضا تھی. ہوا تھی نہ فضا تھی. جمود پہلے تھا. ہوا تھی اور نہ فضا تھی. جمود پہلے تھا. نبی کا عرش پہ لیکن وجود پہلے تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانے سن میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد فلانے سن میں 63 برس کا, یہ ان کے لیے بات ہے جی. ہوا تھی اول ما خلق اللہ نوری. ہوا تھی اور نہ فضا تھی. جمود پہلے تھا. نبی کا عرش پہ لیکن وجود پہلے تھا. یہ منکران درود و سلام سے کہہ دو. یہ منکران درود و سلام سے کہہ دو نبی و آل نبی پر درود پہلے تھا. ابھی میرے بھائی نے وہ آخری جو شعر پڑھا کہ ردا اوڑھ رکھی ہے کعبے کو دیکھ کر. میں کیا سمجھتا ہوں دیکھیں کعبے نے کیوں اوڑھ رکھی ہے. علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا. علی والا زمانے بھر. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ہیں, زیادہ تعداد ہے, آپ کی تھوڑی سی تعداد ہے, یہ کوئی مطلب. کثرت فوج پہ نازاں ہے یزیدی لشکر. دلیل دے رہا ہوں. ہاں یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ, یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کثرت فوج پہ نازاں ہے یزیدی لشکر. فوج شبیر کا ہر فرد ہے لشکر کی طرح. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ردا اوڑھ رکھی ہے کعبے نے, اور میں نے جو غلاف کعبہ کو دیکھ کر مجھے جو خیال آتا ہے وہ جو میری ذہن میں بات ہے. علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا ہے. لپکتا ہو جو شمع سے وہ پروانہ ہی لگتا ہے. عاشق ہوتی ہے نا شمع کا ہر پروانہ. علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا ہے. لپکتا ہو جو شمع پر وہ پروانہ ہی لگتا ہے. غلاف خانہ کعبہ
غلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا، غلاف خانہ کعبہ کو میں نے، کالے رنگ کا ہے نا، غلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا خدا بندہ تیرا کعبہ آزا خانہ ہی غلاف خانہ کعبہ کو، یہ صفدر صاحب ہمارے بہت پرانی سنگت ہے، یہ کراچی میں آتے رہے ہیں میرے پاس، جی ہاں میرے پاس گھر پہ بھی ہے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ جب کراچی آتے تھے تو میرے پاس آ کر ٹھہرا کرتے تھے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دی پرانی گلا نے نا یاد آندی آج کر رہا تھا کہ میں غلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا خدا بندہ تیرا گھر بھی ازا خانہ ہی ہے۔ اب مسلمانوں سے دیکھیے اسی غلاف کعبہ کو میں نے مسلمانوں سے سوال کیا، ٹھیک ہے حضور وفا کی دولت مجھے عطا کر، مانگا کیا، اس بارگاہ سے مانگا کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں مسلمانوں پر ایک میں نے اعتراض کا جواب دیا ہے، جو ہم سے کہتے ہیں نا یہ لوگ جو مختلف سوال کے کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، سیاہ رنگ کے لباس کیوں پہنتے ہو، اس کا جواب دیجیے گا۔ وفا کی دولت مجھے عطا کر، میری نگاہوں کو پاک کر دے، وفا کی دولت مجھے عطا کر، میری نگاہوں کو پاک کر دے، وہ جس کو جبریل چومتے ہیں مجھے بھی اس در کی خاک کر دے۔ وفا کی دولت مجھے عطا کر، میری نگاہوں کو پاک کر، میری نگاہوں کو پاک کر دے، وہ جس کو جبریل چومتے ہیں مجھے بھی اس در کی خاک کر دے، مجھے بھی اس در کی۔ میں چاہوں گا آپ سے، بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں ہم پر جو یہ کالے لباس پر، مجھے بھی اس در کی خاک کر دے، ہمارے کالے لباس سے گر ہے تجھ کو نفرت تو اے مسلمان۔ دو چیزیں دلیل دی ہیں، دونوں چیز، کعبے کے اندر ایک چیز ہے جس کو سب چومتے ہیں، وفا کی دولت مجھے عطا کر، میری نگاہوں کو پاک کر دے، وہ جس کو جبریل چومتے ہیں مجھے بھی اس در کی خاک کر دے، ہمارے کالے لباس سے گر ہے تجھ کو نفرت تو اے مسلمان، نکال کعبے سے حجر اسود، غلاف کعبہ کو چاک کر دے۔ ہمارے کالے لباس سے گر تجھ کو نفرت تو ہے مسلمان، نکال کعبے سے حجر اسود، وہ بھی تو کالے رنگ کا، غلاف کعبہ کو چاک کر دے، وہ بھی کالے رنگ کا۔ فقیر لوگ ہیں، مصر ملاحظہ فرمائیے گا، فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں،
کرتے ہیں، فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں، علی ولی کا وظیفہ کثیر کرتے ہیں۔ اب دلیل دے کے جا رہا ہوں غدیر کے موضوع پر، ولایت کے موضوع پر۔ فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں، علی ولی کا وظیفہ کثیر کرتے ہیں، علی بغیر نبوت بھی نامکمل ہے۔ اے رسول، اگر آج یہ تم نے اعلان نہیں کیا تو کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں، فقیر لوگ ہیں ذکر امیر۔ اصل میں مجھے جو ہے معافی چاہوں گا، میرا وقت نہیں تھا، یہ مجھے 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ مجھے ایسٹ لندن شام کو 6:30 بجے پھر ایک جگہ حاضری دینی ہے، تو جتنی جلدی میں باتیں آپ سے عرض کرتا جا رہا ہوں تو وہ کر دوں گا، مقرر نہیں چاہتا میں۔ فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں، علی ولی کا وظیفہ کثیر کرتے ہیں، علی بغیر نبوت بھی نامکمل ہے، ہم اس کسوٹی پہ ذکر غدیر دونوں مزاج کی باتیں کرنا چاہتا ہوں نا، کہ میرے بزرگ جو ہیں، مجھ سے جو بزرگ ہیں یا جو مجھے پرانے حوالوں سے جانتے ہیں، ان کو بھی سے بھی بات چیت ہو جائے، اور یہ جو میری جنریشن، جو میری نوجوان نسل جو اب جو ہے بڑی ہو گئی ہے، جو مجھے نہیں پہچانتی، ان پر بھی میرا تعارف ہو جائے گا۔ فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں، علی ولی کا وظیفہ کثیر کرتے ہیں، علی بغیر نبوت بھی نامکمل ہے، ہم اس کسوٹی پہ ذکر غدیر کرتے ہیں، ہم اس کسوٹی پہ ذکر غدیر کرتے ہیں، جو بااصول ہیں سنتے ہیں وہ ضمیر کی بات، جو بااصول ہیں۔ اصول دین کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے؟ آپ کے پاس تو دونوں چیزیں نا، فروع دین، اصول دین۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، جو بااصول ہیں سنتے ہیں وہ ضمیر کی بات، ہر ایک میں تاب کہاں ہے، سنے فقیر کی بات۔ جو بااصول ہیں سنتے ہیں وہ ضمیر کی بات، ہر ایک میں تاب کہاں ہے، برداشت ہے تاب، ہر ایک میں تاب کہاں ہے، سنے فقیر کی بات۔ اور یہ لوگ اہل ثقیفہ کے ساتھ چلتے رہے، یہ لوگ اہل ثقیفہ کے ساتھ چلتے رہے، ہم ان کو یاد دلاتے رہے غدیر کی بات۔ ہم ان کو یاد دلاتے رہے، یہ لوگ عادی ہیں نا، یہ لوگ اہل ثقیفہ کے ساتھ چلتے رہے، ہم ان کو یاد دلاتے رہے۔ نجف کو چلیے، یاد آ گیا آپ کی چھیڑ چھاڑ سے، نجف کو چلیے، نجف کو چلیے، کریں گے غدیر کی باتیں۔ انہی کی بات کروں گا تیسرے چوتھے مصرے میں، جن کی آپ نے بات کی، اب بھی اسی طرح چلے۔ نجف کو چلیے، کریں گے غدیر کی باتیں، وہیں پہ ہوں گی جناب امیر کی باتیں۔
غدیر کی باتیں وہیں پہ ہوں گی جناب، وہیں پہ ہوں گی جناب امیر کی باتیں. ارے نبی کی بات نہ سمجھے، نبی کی بات نہ سمجھے تو خاک سمجھیں گے. نبی کی بات نہ سمجھے تو خاک سمجھیں گے. زمانے والے علی کے فقیر کی باتیں. نبی کی بات نہ سمجھے تو خاک سمجھیں گے. زمانے والے علی کے فقیر کی باتیں یاد آ گئی، قصیدہ یاد آیا. نبی غدیر میں ایسا علی علی بولے. اچھی شعر پیش کرتے. نبی غدیر میں ایسا علی علی بولے، نبی کے بعد زمانہ علی علی بولے. اچھا اب آپ جس نے وہ 10 کمانڈمنٹ دیکھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو دیکھی ہے جی، اس میں دریائے نیل دکھایا. اس دریا کا نام ہے دریائے نیل، جس کو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے شق کیا تھا اور فرعون کا لشکر جو ہے غرق ہو گیا تھا. شیخ سماعت فرمائیے گا، میں نے دیکھی اس میں کیا رخ نکالا ہے کہ نبی غدیر میں ایسا علی علی بولے، نبی کے بعد زمانہ علی علی بولے. جو پوچھا نیل کے دریا کو شق کیا کس نے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے. نہج الاسرار میں مولا کائنات فرما چکے ہیں. کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا. نہج الاسرار، خطبۃ البیان، خطبہ افتخاریہ، حدیث تاریخ. خطبۃ البیان، خطبہ افتخاریہ، حدیث تاریخ، کتاب نہج الاسرار، تینوں میں یہ لفظ موجود ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. نبی غدیر میں ایسا علی علی بولے، نبی کے بعد زمانہ علی علی بولے. جو پوچھا نیل کے دریا کو شق کیا کس نے؟ جناب حضرت موسیٰ علی علی بولے. پوچھا نیل کے دریا کو شق کیا کس نے؟ جناب حضرت موسیٰ علی علی. جناب حضرت موسیٰ علی علی بولے. اگلے شعر میں قافیے کی داد چاہوں گا. دیکھیے قافیہ بالکل نہیں ملتا، میں نے بنا دیا اس کو شاعری کے اعتبار سے. جو شاعر حضرات ہیں یا شاعری کو سمجھتے ہیں. جو پوچھا نیل کے دریا کو شق کیا کس نے؟ جناب حضرت موسیٰ علی علی بولے. جو پوچھا کس نے سر عرش گفتگو کی تھی؟ جو پوچھا کس نے سر عرش، اب مصرع سنبھال لیجیے گا. جو پوچھا کس نے سر عرش گفتگو کی تھی؟ حسن حسین کے نانا علی علی. سدرا کی فضاؤں میں گہر رول رہے تھے. معراج کی مجھے بات یاد آ گئی. سدرا کی فضاؤں میں گہر رول رہے تھے، یہ راز سر عرش نبی کھول رہے تھے. یہ راز سر عرش نبی کھول رہے تھے. قوسین ایک کمان ہوتی ہے
جس کو قوسین کہا گیا ہے قرآن مجید میں. قوسین سدرہ کی فضاؤں میں گوہر رول رہے تھے، یہ راز سر عرش نبی کھول رہے تھے. قوسین کی منزل سے گزر کر یہی دیکھا، معراج کے پردے میں علی بول رہے تھے. قوسین کی منزل سے گزر کر یہی دیکھا. عقیدے سے ہٹ کے میں بات ہی نہیں کرتا، میرے پاس کتابوں کے پورے حوالے موجود ہوتے ہیں، احادیث قرآن ہر اعتبار سے میں بات کرتا ہوں، جو بغیر دلیل کے میں بات ہی نہیں کرتا. جو پوچھا کس نے سر عرش گفتگو کی تھی؟ حسن حسین کے نانا علی. علی بولے حسن حسین کے نانا علی. علی بولے کروں جو ماتم زنجیر، ماتمیوں کے لیے شعر، کروں جو ماتم زنجیر تو گواہی میں، کروں قافیہ دیکھیے گا، کروں جو ماتم زنجیر تو گواہی میں ہر ایک خون کا قطرہ. علی علی بولے کروں جو ماتم زنجیر تو گواہی میں ہر ایک خون کا قطرہ. علی علی بولے. شعر سماعت فرمائیے گا. القاعدہ اور طالبان یہ جو وار ہے اگینسٹ ٹیررزم، جس سرزمین پہ آپ بیٹھے یہ بھی اس میں اتحادی ہے نا. شعر سماعت فرمائیے گا. نہیں، ایک سوال میں نے کیا ان سے، جو طالبان کے پاکستانی فوج سے، جو طالبان کے لشکر کو ختم کرنا ہے، جو طالبان کے لشکر کو ختم کرنا ہے تو جا کے فوج سے کہنا علی علی بولے. جو طالبان کے فتنہ گر صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، فتنہ گر صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، وہ جو کافر تھے مسلمان بنے بیٹھے ہیں. بات یاد آ گئی تو عرض کر دے رہا ہوں. تفصیل سے مولا نے چاہا باتیں کبھی ہوتی ہیں ان سے، اوپن ٹائم ہو نا پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے. فتنہ گر صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، وہ جو کافر تھے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اور جن کی فطرت تھی ہر ایک دور میں ابلیس مزاج. جن کی فطرت تھی ہر ایک دور میں ابلیس مزاج، آج کعبے کے نگہبان بیٹھے ہیں. جن کی فطرت تھی. اب یہ موضوع اگر کھل گیا نا تو سارا وقت اس میں نکل جائے. انا کی جنگ کو مفتی، یہ جنگ ہو رہی تھی 12 اگست ٹیررزم. ایک اعتراض کا جواب دیا ہے میں نے. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شبیہ کیوں بناتے ہو، یہ کیوں زلجنا نکالتے ہو، یہ کیوں تابوت برآمد کرتے ہو، شبیہات کیوں نکالتے ہو. میں نے ان کو پلٹ کے جواب دیا. انا کی جنگ کو مفتی جہاد کہتا ہے.
انا کی جنگ کو مفتی جہاد کہتا ہے. یہ کیا تضاد ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اب دیکھیے میں نے اعتراض کا جواب دیا، ان کے منہ پہ پلٹ کے جگہ تماچا برافسار ملا. انا کی جنگ کو مفتی جہاد کہتا ہے، یہ کیا تضاد ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ شبیہ ہم جو بنائے تو ہے یہ فعل حرام. شبیہ ہم جو بنائے تو ہے یہ، اور جلوسوں میں یہ کیا کرتے؟ شبیہ ہم جو بنائے تو ہے یہ فعل حرام، اور جو پتلے آپ جلائیں تو یہ عبادت ہے. شبیہ ہم جو بنائے تو ہے یہ فعل حرام. جو پتلے آپ شیطان کے پتلے خود بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں. پتلے آپ جلائیں تو ہے یہ فعل حرام. جو پتلے آپ جلائیں تو ہے یہ، جو شبیہ ہم جو بنائیں تو ہے یہ فعل حرام. جو پتلے آپ جلائیں تو یہ عبادت ہے. جو طالبان کے لشکر کو ختم کرنا ہے تو جا کے فوج سے کہنا علی علی بولے. شیخ سماعت فرمائیے گا، خلافت راشدہ کا دور، اشارے میں بات کرتا ہوں میں، کھل کے بات نہیں، لطافت کے ساتھ بات چاہیے، نزاکت کے ساتھ بات. اب ایک تاریخ دیکھ لیجئے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. خلیفہ اول کے گھر میں ہی کیا بات تاریخ بیان کر رہا ہوں. تاریخ آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، خاص طور پر بزرگوں نے. جو طالبان کے لشکر کو ختم کرنا ہے تو جا کے فوج سے کہنا علی علی بولے. اٹھا کے دیکھیے تاریخ یوں بھی ہوتا ہے. اٹھا کے دیکھیے تاریخ یوں بھی ہوتا ہے. نہ بولے باپ تو بیٹا علی علی بولے. بس جناب میں نے یہ کلام مکمل کیا کیونکہ وقت میرا کافی گزر گیا ہے، 7 منٹ کا، اور زحمت اور مجھے اور موضوعات پر بھی ایک دو باتیں ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. ہم اس زمین پہ حرفوں کی فصل بوتے ہیں. میں اس زمین پہ پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر زمیندارہ کرتے ہیں. اب دیکھیں میں نے کیسا لفظ استعمال کیا. آخری شعر مجھے یاد آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں. میں اس زمین پہ حرفوں کی فصل بوتا ہوں جہاں کا سارا علاقہ علی علی صلوات پڑھو. اب یہ جو میری نوجوان نسل بیٹھی ہے نا، جو انگریزی سے زیادہ واقفیت رکھتی ہے، انگلش سے، ٹھیک ہے نا. آج کل ایس ایم ایس بھی، کمپیوٹر پہ بھی جو ہے وہ رومن انگریزی میں بات کی جاتی ہے. تو ایک قطعہ پہلے وہ سماعت فرما لیجیے، اور اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک قطعہ اور ایک مولا عباس کی شان میں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا. دیکھیے یہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے مزاج. ذکر علی نے ذہن کو، ذکر علی نے ذہن کو میچیور کر دیا. ذکر علی نے ذہن کو میچور کر دیا. حر جری کو خلد میں اندور کر دیا. ذکر علی نے، چوتھا قافیہ سماعت فرمائیے گا،
ذکر علی نے ذہن کو میچیور کر دیا. وہ تھا شوکت کا قطع جس سال آیا ہے اسی سال اس کا جواب دیا تھا میں نے, بھائی میں اور یار میں ڈفرنس ہونا چاہیے, یاد ہے آپ؟ تو میں نے یہ اس کا جواب لکھا ہے. ذکر علی نے ذہن کو میچیور کر دیا, حر جری کو خلد میں انڈور کر دیا. جنت تمہیں کرے گی بھلا کس طرح قبول, جنت تمہیں کرے گی بھلا کس طرح قبول, تم نے علی کا پیار جو اگنور کر دیا. جنت تمہیں کرے گی بھلا کس طرح قبول, تم نے علی کا پیار جو اگنور کر دیا, تم نے علی کا پیار جو اگنور کر دیا, تم نے علی کا پیار جو اگنور کر دیا. یہ اعتبار سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دلیل کے ساتھ بات کر کے جاؤں گا. یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے. یقین, یہ ایمان, یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے. عبادتوں کے سفر کی نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے. عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے. یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے. عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے. نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو. نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو. یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو, یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. صلوات پڑھ لیجیے گا, آخری قطاز کریں, آخری قطاز کروں گا. اجازت چاہوں گا آپ سے, دعا میں یاد رکھیے گا اپنی. علم کی تحقیر کا آج کل سب سے زیادہ تحقیر جو ہو رہی ہے, توہین جو ہو رہی ہے, وہ علم کی ہو رہی ہے. علم کی تحقیر کا احساس ہونا چاہیے. علم کی تحقیر کا احساس ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ فرش عزا کا پاس ہونا چاہیے. سمجھی, علم کی تحقیر کا احساس ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ فرش عزا کا پاس ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ہے کہ ہر رد مصیبت کے لیے, یہ عقیدہ ہے کہ ہر رد مصیبت کے لیے گھر کی چھت پر پرچم عباس ہونا چاہیے. سب مل کے ایک مرتبہ نعرہ حیدری.